السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، اللہ رب العزت نے انسانوں کو، ہیومنز کو اپنی تمام مخلوقات میں سے، کریچرز میں سے افضل بنایا ہے، ممتاز بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو ساتھ میں جنات کو، دونوں کو اپنی عبادت کی ذمہ داری دی ہے، کیونکہ یہ دنیا ہے دار العمل، جہاں ہم اپنے اعمال کو انجام دیتے ہیں اسی کے مطابق ہمیں جزا اور سزا ملتی ہے، اسی کے مطابق ہمارا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ دنیا ہمارے لیے کھیتی ہے آخرت کی، یہاں پر ہم جو بوئیں گے آخرت میں جا کر ہم وہیں کاٹیں گے، اور یہ دنیا دار العمل ہے۔ دار العمل کے بعد میں عالم برزخ ہمارے لیے دار الانتظام ہے، اور آخرت دار القرار ہے۔ آخرت میں یعنی دار القرار میں مومن کا جو اصل گھر ہے وہ جنت ہے، اور جس شخص کو اپنے اصلی گھر سے محبت ہوتی ہے تو وہ ضرور اپنے اصلی گھر کے حسین اور دلکش نظاروں کو دیکھنے اور اس کے بیوٹیفل مناظر کو دیکھنے کا شوقین ہوتا ہے۔ اسے یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے اصلی گھر کو دیکھے، اس کے حالات معلوم کرے، اپنے اصلی گھر کو اچھی طریقے سے جانے۔ اور جنت کے انعام کے لیے پہلے آپ جان لیں کہ جو انسان و جنات اپنے پیدا کیے جانے کے مقصد و ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے، اللہ رب العزت کے کہنے کو مانیں گے، دنیا کے اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے، تو پھر اللہ رب العزت ان کو اپنی رضامندی کے ساتھ اجرت یا مزدوری کے طور پر، یا پھر انعام و اکرام اور گفٹ کے طور پر اپنی اس جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے، جس کا وعدہ قرآن کریم احادیث مبارکہ میں کیا گیا ہے، اور جس کا وعدہ انبیاء علیہم السلام فرماتے ہوئے آئے ہیں۔ عزیز ناظرین، جنت کیا ہے؟ جنت کا مفہوم کیا ہے؟ دیکھیے، یہ ہماری زندگی جو ہے انسان کی، یہ بہت مختصر سی ہے، شارٹ ہے۔ یہاں پر انسان کی ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ جو بھی انسان خواہش کرے گا ضروری نہیں ہے کہ وہ دنیا میں اس کی خواہش پوری ہو جائے، لیکن اتنا ہے انسان کی زندگی کے شارٹ ہونے کے باوجود انسان کی خواہشات بہت سی ہیں، بہت زیادہ ہیں، لیکن ان کا ہونا ضروری نہیں ہے دنیا میں۔ لیکن کیا ایسی بھی جگہ ہو سکتی ہے کہ جہاں پر انسان کی ہر خواہش پوری ہو جائے بغیر کسی محنت و مشقت کے، بغیر کسی سٹرگل کے؟ تو جی ہاں، ایسی جگہ موجود ہے جس کا اللہ رب العزت نے ہمیں پیغام دیا ہے، انبیاء علیہم السلام کے ذریعے ہمیں بتلایا ہے کہ ایک ایسی جگہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے، جس کا نام جنت ہے، جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے، جہاں ہمیشہ کی زندگی ہے، موت نہیں ہے، جہاں خوشیاں ہیں، غم نہیں ہے، جہاں پر صحت ہے، بیماری نہیں ہے، جہاں پر جوانی ہے تو بڑھاپا نہیں ہے، جہاں حسن ہے تو بے مثال ہے، جہاں پر گھر ہیں تو سونے چاندی کے ہیں، جہاں پر بہتے ہوئے چشمے ہیں، جہاں پر اڑتے ہوئے پرندے ہیں، جہاں پر جھکتی ہوئی ڈالیاں ہیں تو پکتے ہوئے پھل بھی ہیں، اور جہاں حسن و جمال ہیں تو حسن و جمال میں حوریں ہیں۔ عزیز ناظرین، اللہ رب العزت ایسے گھر کی طرف ہمیں دعوت تو دیتے ہیں، ہمیں بلاتے تو ہیں، لیکن ساتھ میں شرط بھی لگاتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کیا جائے، اس کی عبادت و بندگی کی جائے، اور جن چیزوں سے ہمیں روکا گیا ہے ہم ان سے رک جائیں، تب جا کر اللہ رب العزت ہمیں اس جنت میں داخلہ نصیب فرماتے ہیں۔ عزیز ناظرین، یہ تمام چیزیں اس وقت میں ممکن ہو سکتی ہیں، جنت میں داخلہ، جنت کے تمام نعمتوں سے لذت اٹھانا اس وقت میں ممکن ہو سکتا ہے ایک انسان کے لیے جب ایک انسان مومن ہو، ایمان لے آئے اللہ رب العزت پر۔ ایمان کا مفہوم کیا ہے؟ دیکھیے، انسان جنت میں اس وقت داخل ہو سکتا ہے جب وہ مومن ہو، اور مومن وہی ہے جو جنت پر بھی ایمان لائے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جنت پر ایمان لانا ضروری ہے جنت میں داخلے کے لیے۔ ایک تو جنت میں داخلے کے لیے مومن ہونا ضروری ہے، اور مومن ہونے کے لیے جنت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ تو اس سے خلاصہ یہ نکل کر آتا ہے کہ جنت پر ایمان لانا ضروری اور فرض ہے۔ ہم ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ ایمان کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، موت کے بعد اٹھائے جانے پر، حساب و کتاب پر، جنت و دوزخ پر،
اور ساتھ میں ہر طرح کی اچھی اور بری تقدیر پر۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اب دیکھیے اس حدیث میں آپ غور کریں کہ دوسرے عقیدوں کے ساتھ ساتھ جنت کو بھی ایمان کا ایک حصہ اور جز بنایا گیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص جنت کا انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں اور قرآن کریم اور احادیث متواترہ میں جنت سے متعلق جو بھی احوال اور اس کی ڈیٹیل موجود ہے وہ بھی ایمان کا حصہ ہے، اور اس کے احوال، جنت کے احوال اور اس کی ڈیٹیل کا انکار کرنا بھی کفر ہوگا۔ آج کل بہت سی نئی ذہنیت رکھنے والے جو اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو ریسرچر کہتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی بنائی گئی جنت کا اور جنت کی کئی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جنت موجود ہی نہیں ہے، جو کہ سراسر غلط ہے، اور ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اپنے عقائد پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ عزیز ناظرین، جنت کی عظمت و شان، جنت کی عجیب و غریب نعمتیں، جنت کی جگہ، جنت کا حصول، جنت کی تعمیر، اس کی مٹی، گارا، اینٹیں، عمارتیں، جنت کے دن رات، جنت کا سایہ اور جنت کے دروازے، جنت کی کنجی، جنت کی کرنسی، اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی رحمتوں کے نظارے جنت میں، جنت کے حصول کے لیے کیا کیا اعمال کرنے چاہیے اور جنت میں کیا کیا اعلانات ہوں گے۔ بہرحال ہر طرح کی خوبی جنت سے متعلق اور ہر طرح کا حسن جنت سے متعلق قرآن و حدیث میں اچھے خاصے وضاحت کے ساتھ میں ہمیں بتلایا گیا ہے، جنت کی نشاندہی کی گئی ہے، اور اہل علم حضرات نے ہمیں گائیڈ کیا ہے جنت کی طرف، اس کے تمام احوال کی طرف، کہ جنت میں کیا کیا ہوگا، جنت میں جانے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے۔ عزیز ناظرین، تو انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے سامنے جنت سے متعلق مدلل ڈیٹیل صحیح معنی میں جو بھی ویڈیوز ہوں گی مسلسل آپ کے سامنے لاتے رہیں گے۔ آپ تمام سے درخواست ہے کہ زاد مسلم سے آپ استقامت کے ساتھ جڑے رہیں اور ان ویڈیوز سے فائدہ اٹھاتے رہیں، دوسروں کو بھی شیئر کریں ساتھ میں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں اپنے ساتھیوں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔